اگر آپ لوگ بھی لیزدار اور نرم و ملائم بنا گھوٹے کی یہ حلیم گھر پہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک ریسیپی دیکھ رہے ہیں۔ ریسیپی کو اینڈ تک مسٹ واچ کیجیے گا۔ آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ بتاؤں گی کہ بازار جیسی پرفیکٹ حلیم گھر پہ کس طرح بنتی ہے کم محنت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے۔ اچھا جی، یہاں پہ سب سے پہلے یہ رات کے ٹائم میں یہ کلپ ریکارڈ کر رہی ہوں اور اس میں سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ چاول لے لیے ہیں 1 پاؤ، دال ماش لی ہے، دال مونگ لی ہے، دال چنا لی ہے اور دھلے مسور لے لیے۔ یہ تو ہو گئے 5 انگریڈینٹ ہمارے پاس، اور اسی طرح سے ان کو میں نے 3 سے 4 پانیوں سے اچھی طرح دھو کے اور دھونے کے بعد بھگو دینا۔ یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دلیا، گھر کی گندم کا دلیا، میں نے خود ہی گرائنڈ کر لیا تھا، بہت اچھا دانے دار دلیا تھا۔ دلیا کو ہم تھوڑا سا الگ دھوئیں گے کیونکہ ذرا اس کے پارٹیکلز وغیرہ اور ہوتے ہیں، الگ سے اچھے سے اس کو دلیے کو ہم نے دھونا ہے۔ جب تک میں یہ دالوں کو دھو رہی ہوں اور دلیے کے ساتھ اس کو مکس کر رہی ہوں، آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو ابھی سے ہی لائک کر دیں، پیارا سا کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر ٹک ٹاک سے دیکھ رہے ہیں تو اکاؤنٹ کو مسٹ فالو کر دیں۔ اور یہ محرم الحرام کے لیے نیاز میں نے تیار کی تھی، اور آپ بھی یہ پرفیکٹ حلیم محرم کی نیاز کے لیے گھر پہ بنا سکتے ہیں بآسانی۔ دالیں میں نے بھگو کے رکھ دی تھی فریج میں، اور یہاں پہ اب جو ہے میں نے صبح جب ریسیپی کا آغاز کیا تھا تو میں نے اس میں کیا کیا، سب سے پہلے میں نے پورا ایک جو ہے بون لیس چکن کا لے لیا تھا بریسٹ، ٹھیک ہے، یہ تقریباً 1.25 سے 1.5 کلو کے درمیان کی تھی میرے پاس۔ تو میں نے اس کو جو ہے اچھے سے کٹ کیا ہے، آپ لمبے لمبے پیسز میں کاٹ لیں اس کو، اور تاکہ اس سے ریشہ بہت اچھا بنے گا۔ سمپلی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، کوئی مسالہ نہیں بنانا پیاز ٹماٹر کا، اور اس میں چکن نہیں ڈالنا، ہم نے سمپلی پانی لیا، پانی میں ڈالنا ہے نمک، اور نمک کے ساتھ ہم نے اس کو بوائل کرنے رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ میں نے دالیں نکال لی تھی فریج میں سے، اور اس کے بعد میں نے ان کو پریشر کوکر میں ڈالا ہے، ایڈیشنل پانی جتنا مجھے چاہیے وہ ڈالا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوور نائٹ بھیگ کے دالیں ہماری کتنے اچھے سے پھول گئی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو میں نے پریشر کوکر میں ڈال کے اب اس میں پانی ڈال دینا ہے۔ پانی میں نے تقریباً 2 لیٹر کے قریب ڈالا تھا اس میں۔ جسٹ یہاں پہ ہلدی جائے گی، میک شور کہ اس میں ہمیں کوئی نمک کوئی ابھی کچھ بھی نہیں ڈالنا، ہمیں صرف 1.5 چمچ ہلدی کے ساتھ ان دالوں کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے۔ یہ پریشر کوکر کا استعمال میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ دلیم جلدی بن کے تیار ہو جائے۔ خیر میرے منہ پہ دلیم چڑھا ہوا ہے، کوئی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے، تو موسٹلی میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو دلیم ہی بول دوں۔ تو یہاں دیکھیں اب ہمارا چکن بوائل ہو گیا ہے بہت اچھے سے، اس نے کلر چینج کر کے پراپر میں نے اس کو 1.5 گھنٹہ بوائل ہونے دیا تھا۔ یخنی ہم بچا لیں گے، یخنی ہم نے ویسٹ نہیں کرنی، اور اس کو میں یہ جو لنگڑی ہوتی ہے اس میں کوٹ لوں گی گھوٹنے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اتنے پرفیکٹ اور زبردست ریشے بنیں گے نا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے کمال کے ریشے بنے ہیں۔ اور چکن کو ہم نے ریڈی کر کے کر دیا ہے سائڈ پہ۔ یہاں پہ اب میں نے پیاز لے لیا ہے، تقریباً 1.25 کلو پیاز تھا میرے پاس، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے پیاز زیادہ اس لیے کیا ہے استعمال کیونکہ ابھی ایک ہی دفعہ براؤن کر لوں گی تو آگے چل کے اس کی گارنشنگ پہ بھی اور قورمہ کے اندر بھی سارا چلا جائے گا ایک ساتھ براؤن پیاز پہ۔ یہاں پہ میں نے زیادہ سارا آئل ڈال لیا ہے، اور آئل میں نے پیاز کو ڈالنا جو ہے۔ پیاز کو بھی براؤن کرنے کے لیے اور جلدی براؤن کرنے کے لیے جو ایک میں آپ کو ٹپ دینے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ پیاز برتن میں ڈالیں تو آپ اوپر سے اس کو کور کر دیں۔ جب آپ کور کر کے رکھ دیں گے نا تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی پانی تھوڑا تھوڑا چھوڑتا ہے، پیاز اور ٹرانسلوسنٹ ہو جاتا ہے، اور پھر فلیم آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ہائی رہے، اور تھوڑی دیر بعد ڈھکن ہٹا دیں اور بہت جلدی پیاز براؤن ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے۔ دوسری سائڈ پہ میں نے پریشر کوکر کھول دیا تھا، پریشر کوکر کو میں نے 45 منٹس کے لیے لو فلیم پہ رکھا تھا کیونکہ دلیا تھا اس میں اور دالیں، تو میں ڈر رہی تھی کہ اللہ نہ کرے کہیں پھٹ وغیرہ نہ جائے، تو میں نے اس کو بہت ہائی فلیم پہ نہیں کیا، میں نے 45 منٹس کے لیے دالوں کو میڈیم فلیم پہ جو ہے کوکر میں لگایا تھا۔ یہاں پہ ہمارا پیاز بھی ہو گیا ہے براؤن۔ اب ہم کیا کریں، آپ دیکھ لیں کہ یہ میرا برتن جو ہے کاؤنٹر پہ پڑا ہوا ہے، ابھی میں نے اس کو چولہے پہ نہیں رکھا ہوا، ڈھیر سارا ہم نے اس میں آئل ڈالا، اور آئل کے ساتھ میں نے یہاں پہ براؤن پیاز ڈال دی، آدھی جو براؤن کی تھی پیاز وہ ڈال دی۔ یہاں پہ میں نے 1 پیالی پہلے دہی لیا لیکن وہ مجھے کم لگ رہا تھا، تھوڑا سا میں نے اور ایڈ کیا۔ 2 چمچ یہاں پہ میں اب ڈال رہی ہوں لہسن ادرک کا پیسٹ فریش پسا ہوا۔ 1.5 چمچ کے قریب میں نے یہاں پہ نمک ڈالا ہے، 1.5 چمچ میں نے لال مرچ ڈالی ہے، 1 چمچ میں نے دڑا مرچ ڈالی ہے، اور قورمہ میں بھی 1.5 چمچ میں ہلدی کا ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ دریم کا کیونکہ کلر ہی یلو یلو سا ہوتا ہے، پیلا پیلا سا، بہت پیارا۔ تو اب یہ دیکھیں اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں چولہے پہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سٹیپ کو بالکل یاد رکھنا ہے، بہت ضروری سٹیپ ہے یہ۔ اب میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتی ہوں کہ پہلے میں نے سارے مسالے مکس کرنے کے بعد چولہے پہ کیوں رکھا۔ یہاں پہ پہلے میں بتا دوں کہ میں نے یہاں پہ 5 سے 6 ہری مرچوں کو باریک چاپ کر لیا تھا اور وہ ڈالی ہیں۔ اچھا اب میں ریزن آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ مسالے ڈالتے رہیں گے اور چولہے پہ پڑا ہوگا اور ساتھ ساتھ مسالے جائیں گے تو مسالے ہمارے جل جائیں گے کیونکہ پیاز بھی آلریڈی براؤن ہوتا ہے، تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اس لیے میں نے سارے مسالوں کو پہلے مکس کیا اور اب آرام سے اس کو میں چولہے پہ
चढ़ा दूंगी, साथ साथ हम देखते रहेंगे मसाला हमारा नीचे ना लगे, और साथ में थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। ठीक है, जब तक मसाला भुन रहा है मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ पीछे वीडियो जो गुजरी है उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने लिया है यखनी, वो जो जग में पड़ी हुई थी वो सादा पानी नहीं है, वो यखनी थी, और यखनी के साथ मैंने दाल को थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया। जब यहाँ पे ये मसाला मेरा भुन गया था तो इस मसाले के साथ मैंने इसमें से थोड़ा सा तरी निकाल लिया था, क्योंकि तरी ज़रा गार्निशिंग के लिए ऊपर मुझे चाहिए होगा, अच्छा लगे। यहाँ पे जब मसाला भुन गया तो मैंने इसमें श्रेडेड चिकन डाल दिया, और चिकन को अच्छे से भुनना है, और थोड़ी सी तरी मुझे चिकन डालने के बाद कम लगी तो यहाँ पे मैंने और ऐड कर दिया, और ये जो बाकी का तरी बचा है उसको मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे ये देखें, अब जो हमने दालें ली हुई थी ना, अब उन दालों को हमने इसमें ग्राइंड करके बिल्कुल इसकी स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ख्याल से, बहुत एहतियात से काम किया करें बस, ताकि आपके हाथों वगैरह पे कोई जले नहीं या कुछ ऐसा, और जो है बर्तन को अच्छे से साफ किया करें। बेशक थोड़ा टाइम लग जाए आपको, लेकिन बर्तनों में कोशिश किया करें कि रिस्क ज़ाया ना हो। अच्छे से इसको मिलाना है हमने। ये देखें, आप देखें मसाले का कलर कितना अच्छा था, दालों का कितना अच्छा था। तो आप देखें यहाँ पे अभी हमने चूल्हा बंद नहीं करना, फ्लेम बिल्कुल लो हमने रखी हुई है, और यहाँ पे ये मैंने डाला है 2 चम्मच भुने कोटे जीरे का। ये मेरे पास स्पेशल है एक चीज जो है, बादियान खताई के फूल है मेरे पास, और जायफल जावित्री का पाउडर था। ठीक है, 1 चम्मच मैंने वो डाला है। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच के करीब नमक दोबारा डाला है, और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। उन सब मसालों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे ऊपर जब बिल्कुल रेडी हो गया ना सलीम, और मैं चूल्हा बस बंद करने वाली थी, तो उस टाइम पे मैंने चाट मसाला डाला, क्योंकि चाट मसाले को बीच में डल के पकने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया कि ऑयल ले लिया, ऑयल में मैंने जो ब्राउन प्याज थी ना मेरी, उसी को बस चंद सेकंड, 4 से 5 सेकंड के लिए दोबारा कड़काया, और वो मैंने तड़के में डाल दिया। ये देखें, परफेक्ट हलीम हमारी बन के तैयार हो गई है। अब मैं एक बाउल आपको रेडी करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने इसके ऊपर डालना है ब्राउन प्याज, हमने बारीक बारीक जूलियन कट कर लिया था अदरक, हरी मिर्चें काट ली थी, लेमन रखने हैं, चाट मसाला, धनिया, वो क्लिप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी तो इसलिए वो मैंने यहाँ पे नहीं किया। ऊपर हमने ये तरी डाला है, और ये देखें परफेक्ट सा हमारा हलीम रेडी है। और ये मैंने अपने सारे मोहल्ले में अपने हमसायों में दिया था, मैंने अपनी अम्मी के घर के लिए रखा है, और मैं अपने इन लॉज में दे के आई हूँ जाके। तो बहुत ही मज़े की हलीम बनी है, बहुत ही परफेक्ट। ये देख लो, इस तरह से मैं न्याज के लिए जो डब्बे बनाए थे, बॉक्सेस, उसको मैं कवर करना भूल गई थी, तो फिर मैंने ये जो अपने घरों में जाना था उसको मैंने इस तरह से क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज, टेक केयर, बाय बाय।